عزیز طلباء السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے روز مقرر کردہ اپنے اوقات میں اپنا اردو سے متعلقہ مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کی جماعت دہم میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہماری آنے والی غزل نمبر 7 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جن کی شاعرہ ادا جعفری ہیں۔ ادا جعفری کی یہ پہلی غزل ہم اپنے نصاب میں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم ادا جعفری کی تحریر کردہ غزل کا مطالعہ کریں، ان کے حالات زندگی پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ادا جعفری ولادت 1924 اور وفات ہے 2015۔ ادا جعفری کا اصل نام عزیز جہان تخلص ادا اور کلمی نام ادا جعفری ہے۔ وہ بدایون میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام مولوی بدر الحسن تھا۔ بدایون انڈیا کا بھارت کا علاقہ ہے، ریاست ہے۔ خاندانی روایات کے مطابق نجی طور پر تعلیم حاصل کی۔ عہد حاضر میں ان کا شمار بلند پایہ شاعرات میں ہوتا ہے۔ ان کی سخن سرائی کا آغاز دوسری جنگ عظیم اور پاک و ہند تحریک آزادی کے پرآشوب زمانے میں ہوا۔ ابتدا میں وہ ادا بدایونی کے نام سے شعر کہتی تھیں۔ نور الحسن جعفری سے شادی کے بعد ادا جعفری بن گئیں۔ ادا نے ایسے شہر میں جنم لیا جسے ادبی دنیا میں بڑی شہرت حاصل ہے۔ شہر سخن کی فضا کا ایسا اثر ہوا کہ وہ بھی ایک معروف شاعرہ بن گئی۔ ادا نے جب اپنی شاعری کا باقاعدہ آغاز کیا تو اختر شیرانی اور نواب مرزا جعفر علی خان اثر لکھنوی سے اصلاح لیتی تھیں۔ ان دنوں آزاد نظم کا نیا نیا رواج ہوا تو ادا نے آزاد شاعری میں بھی طب آزمائی کی۔ ادا جعفری کو ان کے شعری مجموعے شہر درد پر ادبی انعام سے نوازا گیا۔ کئی ملکوں میں ادبی کانفرنسوں میں شرکت کی۔ حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز دیا۔ تصانیف ان کی دیکھتے ہیں: میں ساز ڈھونڈتی رہی شہر درد، غزالاں تم تو واقف ہو، ساز سخن بہانہ ہے، موسم موسم وغیرہ۔ یہ تمام ان کے شعری مجموعے ہیں، ان کے نام ہیں۔ عزیز طلباء، چلیے ادا جعفری کی تحریر کردہ ہمارے نصاب میں شامل ان کی پہلی غزل کا مطالعہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان الفاظ کے معنی و مفہوم تک بھی رسائی حاصل کرتے ہیں جو ہمارے لیے مشکل ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان غزلیات کی تکمیل کے بعد آپ جس قابل ہو جائیں گے ذخیرے الفاظ میں اضافے سے اپنی تحریروں اور اسلوب کو بہتر بنا سکیں، یعنی کہ غزل میں آنے والے نئے اور اچھوتے تراکیب اور الفاظ کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی تحریروں کو مزید بہتر بنا سکیں گے۔ غزل کی فنی اصطلاحات تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل کی نشاندہی کر سکیں۔ یہ تمام جو ہمارے پاس اصطلاحات ہیں یہ شاعری میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے تحریر میں ایک آرائش اور سجاوٹ پیدا کرنے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہیں۔ ان سے بھی ہم آشنائی حاصل کریں گے۔ ادب اور زندگی کے تعلق کو اپنی شخصیت کے اظہار کے حوالے سے جان سکیں، اپنی تحریروں کو مختلف انداز بیان یا محضر کے لحاظ سے تحریر کر سکیں۔ محضر یہاں پہ کسی عرضی کو عرضداشت کو کہتے ہیں جو پیش کی جاتی ہے۔ تو چلیے چل کر ادا جعفری کی تحریر کردہ ان کی پہلی غزل کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مطلع کا شعر ہے: ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو سہی برسرِ الزام ہی آئے۔ عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری میں شروع سے ہی محبوب کی بے وفائی یا محبوب کی بے رخی
یا محبوب سے جدائی کا ذکر ہمیں جا بجا ملتا ہے، اور اسی سے شعراء نے اپنے کلام میں خوبصورتی پیدا کی ہے، ایک نئے موضوعات کو لیا ہے۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے۔ شاعرہ اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتی ہیں۔ شاعرہ جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ میری میرا جو محبوب ہے اس کے خیالوں میں، اس کی باتوں میں ہر وقت جو ہے وہ مجھے یاد رکھے، وہ میری وفا کو یاد رکھے، لیکن وہ یہ بھی سچ چاہتی ہیں کہ اگر بے شک اگر وہ میری وفا کو یا میری اچھائیوں کو یا میری خوبیوں کو یاد نہیں رکھتا اور میرا نام نہیں لیتا، تو وہ اس چیز کی متمنی ہے کہ بے شک اس کے ہونٹوں پر اگر نام آئے، بے شک وہ مجھ پر کوئی الزام ہی لگا دے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا چاہتی ہیں کہ محبوب کے ہونٹوں پر ان کا نام رہے، وہ ان کی یادداشت میں رہے، چاہے وہ محبت نہیں تو نفرت کے ہی جذبات سے یاد رکھے، یا محبت نہیں تو نفرت اور بے اتنائی کے ہی حوالے سے شاعرہ کو یاد رکھے، لیکن جس طرح بھی یاد رکھے، لیکن شاعرہ کی یہ تمنا ہے، ان کی آرزو ہے، ان کی یہ خواہش ہے کہ محبوب کے ہونٹوں پر جس حوالے سے بھی صحیح شاعرہ کا نام جو ہے وہ رہے، اور وہ اس کی یادداشت میں رہے، چاہے وہ کسی الزام کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ حیراں ہیں لب بستہ ہیں دلگیر ہیں غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے۔ کہتی ہے کہ محبوب کا پیغام آنا، یا محبوب کا حوالہ، یا محبوب کا ذکر جو ہے وہ کسی باغ کی خوشبو سے کم نہیں، کسی بہار سے کم نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حیراں ہیں لب بستہ ہیں دلگیر ہیں غنچے، کہ تمام کے تمام جو اد کھلی کلیاں ہیں، غنچے کہتی ہیں اد کھلی جو کلیاں ہوتی ہیں باغ کی، ٹھیک ہے، اد کھلی جو کلیاں ہیں، جو یہ جو پھول ہیں، یہ انتہائی حیراں ہیں، ان کے ہونٹ بند ہیں، انتہائی مغموم ہے۔ دلگیر کہتے ہیں مغموم ہو جانا، اداس ہو جانا، ٹھیک ہے، تو یہ تمام جو باغ میں موجود جتنی کلیاں ہیں، جتنے غنچے ہیں، یہ خاموش ہیں، اداس ہیں، دلگیر ہیں، مغموم ہیں، چاہتے ہیں کہ خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے، کہ خوشبو تمہارا پیغام کوئی لے کر آئے، تمہاری کوئی خبر ہی پہنچا دے ہمیں۔ اگلے شعر میں شاعرہ کہتی ہیں لمحات مسرت ہیں تصور سے گریزاں، یاد آئے ہیں جب بھی غم و آلام ہی آئے۔ کہتی ہیں کہ ایک زندگی تھی جب خوشیاں تھیں، جب آسائشیں تھیں، جب محبوب سے قربت حاصل تھی، اب کہتی ہیں کہ لمحات مسرت ہے تصور سے گریزاں، اب تو وہ لمحے بھی جو خوشی اور راحت کے، جو اطمینان و سکون کے جو لمحات ہیں، وہ بھی خیالات سے کہیں دور بھاگے ہوئے ہیں، وہ بھی خیالات سے کہیں اوچھل ہیں، اب تو وہ بھی خیالات میں نہیں آتے کہ ہم یاد رکھیں کہ ہم نے کبھی اچھے دن گزارے ہیں، ہم نے کبھی سات دن گزارے ہیں، ہم نے کبھی رفاقت کے دن گزارے ہیں، یاد آئے ہیں جب بھی غم و آلام ہی آئے۔ اس قدر طویل ہوتا جا رہا ہے یہ زمانہ، یہ غم و آلام کا، یہ رنج و الم کا، یہ پریشانیوں کا، یہ محبوب سے جدائی کے جو لمحے ہیں، یہ زمانہ جدائی کا جو یہ زمانہ ہے، یہ ہجر کا جو زمانہ ہے، یہ اس قدر طویل ہو رہا ہے کہ اب ہمارے ذہن کے کسی خانے میں، اب ہمارے شعور میں کہیں بھی کوئی خوشی کا ایک لمحہ بھی بطور یادداشت نہیں رہا۔ اب ہمیں جب بھی یاد آتے ہیں تو ہمیں غم و آلام، اپنے مصائب، اپنی پریشانیاں ہی یاد آتی ہیں، ہمارے ذہن میں وہ خوشیاں، وہ راحتیں، وہ جو دن تھے خوشیوں کے، مسکراہٹوں کے، وہ سب جو ہیں ہمارے دماغ سے جو ہیں وہ محو ہو چکے ہیں، دور ہو چکے ہیں۔
تاروں سے سجائیں گے رہے شہر تمنا، مقدور نہیں صبح چلو شام ہی آئے۔ کہتے ہیں کہ محبوب کی مصروفیت یا یہ محبوب کی بے رخی ہے، یا یہ محبوب سے جدائی اتنی طویل ہے کہ شاعرہ جو ہیں وہ ہر لحاظ سے ہر طرح سے جو ہے وہ محبوب کا ساتھ چاہتی ہیں، ان سے ملاپ چاہتی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہیں۔ تاروں سے سجائیں گے اے رہے شہر تمنا، مقدور نہیں صبح چلو شام ہی آئے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں حالات سے سمجھوتا کرنے پر تیار ہوں، بے شک اگر اس کو وقت میسر نہیں ہے تو صبح نہیں تو چلو مصروفیت ہے تو چلو شام ہی کو آ جائے، اور ہم اگر اس کے آنے کی مجھ تک اگر خبر پہنچے، اگر واقعی وہ مجھ سے ملنے آئے تو میں تاروں سے جو ہے وہ اپنے شہر کو، اپنی تمناؤں کے شہر کو سجاؤں گی، ان راستوں کو سجاؤں گی، ان گلیوں کو، ان کوچوں سے کم برقی کمکمے تو کیا سجاوٹ کے لیے میں آسمان سے تاروں کو توڑ لاؤں گی، لیکن کم از کم ایک مرتبہ وہ آنے کا ارادہ تو کرے، ایک دفعہ وہ آنے کا وعدہ تو کرے۔ میں اپنے شہر کو، اپنی تمناؤں کے شہر کو، اپنے گلی کوچے کو، اپنی راہوں کو تاروں سے سجا دوں گی اس کے استقبال کے لیے۔ عزیز طلبہ، ہم جانتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ وفا کا پیکر ہے۔ وفا اس میں عورت کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں تو ادا جعفری ایک شاعرہ ہیں، خاتون ہیں، تو وہ اپنے دیکھا جائے تو ایک شوہر اس کے لیے ایک مجازی خدا ہے، اور دنیا کی کسی بھی شے سے بڑھ کر وہ اپنے مجازی خدا سے محبت، اس کی عزت کرتی ہے، اس کا انتظار کرتی ہے، اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی ایک مشرقی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر، اپنے مجازی خدا کے لیے، اس سے ملنے کے لیے، اس کے ساتھ کے لیے جو ہے یہاں پر یہ کلام انہوں نے اسی پس منظر میں تحریر کیا ہے۔ آگے چل کر کہتی ہیں کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے۔ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے راہ بدلنی، ہم نے جس راہ پر بھی میں چلی ہوں، جس راستے سے بھی میں گزری ہوں، اور جو بھی میری راہ رہی ہے، میری یہ وفا دیکھیں اور میری یہ محبت ہے اور میری یہ چاہت ہے کہ میں جس راہ پر بھی چلتی ہوں مجھے اپنے محبوب کے در و بام ہی نظر آتے ہیں۔ میری ہر راہ، میرا ہر راستہ جو ہے وہ میرے محبوب کے گھر تک ہی جاتا ہے۔ یعنی ان کے محبوب شاعرہ اس قدر مشرقی محبت سے لبریز ہیں، ان میں مشرقی محبت اور عزت و احترام کا شوہر کے ساتھ جذبہ جو ہے وہ اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور ایک وفا کی دیوی ہیں کہ وہ جس راہ بھی چلتی ہیں ان کو صرف اور صرف اپنے محبوب کا ہی در و بام چاہیے۔ در و بام یعنی کہ چھت، دیوار، محبوب کا گھر، ٹھیک ہے۔ کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے، کہ کیا اب ہم راہ بدلیں، کیا ہم سفروں سے گلہ کریں، ہم تو جس راہ سے بھی گزرے ہیں، ہم تو جس راستے سے بھی گئے ہیں، ہمیں تو بس ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں اپنے محبوب کے در و بام ہی نظر آتے ہیں۔ ہمارے راستے جو بھی ہوں، لیکن ہماری جو منزل ہے وہ محبوب کے گھر تک ہی ختم ہوتی ہے، وہ محبوب کے گھر تک ہی جاتی ہے۔ تھک ہار کے بیٹھے ہیں سرِ کوئے تمنا، کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ پوری زندگی میں نے اپنے جن جذبات سے کام لیا ہے، ہمیشہ اس میں مجھے ناکامی ہوئی ہے۔ میں نے بہت محبوب کو منانے یا محبوب کے ساتھ رہنے یا ان کے ساتھ رفاقت میں بہت سے اپنے
جذبوں سے کام لیا ہے، لیکن اب ہم محبوب کے گھر، محبوب کی کوچے میں، محبوب کی گلی میں جو ہے وہ تھک ہار کے بیٹھے ہیں، لیکن صرف ایک جو جذبہ ہے جس نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ جذبہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا، وہ جذبہ ناکام ہے۔ کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے کہ بس اب ہم تھک ہار گئے ہیں، اب ہم اپنی ہمت ہار بیٹھے ہیں، حوصلے پست ہو چکے ہیں، اب جب کام آئے گا ہمارا تو وہ جذبہ ناکام ہی ہوگا۔ یہ وہ ناکامی کا جذبہ ہے جو محبوب کے در پر ان کو لے آیا ہے، اور جو کسی صورت بھی کسی اور در کا سوال ہی نہیں ہے۔ دل کسی اور چیز کا متمنی نہیں ہے، وہ صرف چاہتا ہے کہ محبوب کی گلی ہو، محبوب کا کوچہ ہو، محبوب کی راہ ہو، اور اسی جذبے نے ان کو یہاں پر بٹھا دیا ہے، اور یہ جذبہ ہی اب ان کے کام آئے گا۔ باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ کہتے ہیں کہ باقی نہ رہے ساکھ، ساکھ یہاں پر کہتے ہیں کسی حیثیت، کوئی آن شان بان۔ ادا ان کا تخلص ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادا کے اوپر جو ہے وہ تخلص کا نشان ہے۔ باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ کہتے ہیں کہ محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ محبت کے کسی بھی نفع نقصان سے بے پرواہ ہو کر اور ان سے لا تعلق ہو کر، کوئی بھی نفع نقصان سوچے بغیر محبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ان سے کوئی سروکار نہیں ہوتی کہ آخر محبت کا کیا انجام ہوگا، اور محبت ان کو کیا فائدہ دے گی۔ یہاں وہ کہتی ہیں کہ باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ جس طرح دیوانے اور محبت میں ناکام لوگ محبت کی ناکامی پر دل برداشتہ ہو کر صحراؤں میں، ریگستانوں میں نکل جاتے ہیں، اور ریگستانوں کی اور صحراؤں کی جو رونق ہے، جو صحراؤں کی جو شان آن بان ہے، جو وہاں کی رونق جو ہے وہ انہی محبت میں نامراد اور محبت میں ناکام لوگوں سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پھر تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، وہ پھر بیابان میں رہنا پسند کرتے ہیں، صحراؤں میں خاک چھانتے ہیں، جیسے کہ مجنوں کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو کہتے ہیں کہ باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ اگر ہر عشق کرنے والا یہ سوچنے لگے کہ محبت کا انجام صرف ریگستان کی اور صحراؤں کی خاک چھاننا ہے، تو پھر تو وہ محبت ہی نہ کرے۔ اگر ہر انسان انجام کو سوچنے لگے تو وہ محبت ہی نہ کرے۔ دراصل محبت جو ہے وہ کسی بھی نفع نقصان سے دور رہتے ہوئے ایک ایسے جذبے کا نام ہے جس میں انسان جو ہے وہ خود کو بھی بھول جاتا ہے، اور جب وہ خود کو بھول جاتا ہے تو وہ اسی ناکامی نامرادی میں، صحراؤں میں اور ریگستانوں میں ان کی خاک چھانتا پھرتا ہے۔ پھر اس کی نظر کے سامنے صرف محبوب کا چہرہ ہوتا ہے، پھر اسے دنیا کی رونق کوئی رونق نظر نہیں آتی، وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، خلوت پسند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہتی ہیں کہ اگر واقعی ہر ایک انسان سوچنے لگے کہ محبت کا انجام ایسا ہی ہوگا، تو پھر یہ ریگستان، صحرا اور دشت کون آباد کرے گا؟ ان دشت کی، ان صحراؤں کی آبادی تو انہی عشق میں ناکام لوگوں سے ہی وابستہ ہے۔ ٹھیک ہے، عطا جعفری کی یہ غزل شہر درد سے ماخوذ تھی۔ یہ شہر درد جو ان کا شعری مجموعہ ہے اس سے لی گئی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ان غزلوں کا مطالعہ گھر میں بھی جاری رکھے ہوئے ہوں گے، اور نئے نئے الفاظ کو سمجھنے کے لیے آپ گھر میں اپنے پاس لغت کا بھی استعمال کر رہے ہوں گے۔ شکریہ۔